ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں، وہاں جنگل کا قانون ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں، اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو این آر او مل جائے، اس کو پکڑے نہ، جو آج یہاں ہمارے ملک میں۔ انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج۔ وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو۔ یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ میں اس لیے جب میں نے پولیٹکس شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک، یعنی میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئیں پاکستان میں تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا۔ تو یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے۔ چور اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک انگلش میں سینگ ہے کہ لونیٹکس ہیو ٹیکن اوور دی اسائلم، کہ پاگلوں نے پاگل خانے پہ قبضہ کر لیا، یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں۔ پہلے قانون بناتے ہیں خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے۔ تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں۔ وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا ہے، وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے، یہ اگر ہم اب کھڑے اس کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ قومیں رہتی نہیں ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ یوگوسلاویہ نہیں ہے اب، پہلے ایک ہمارے زمانے میں ایک ملک تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سوویت یونین نہیں رہی اب، وہ رشیا وہ تھوڑا سا رہ گیا۔ ہمارے ہوتے ہوتے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ملک رہ جاتے ہیں۔ جب تک ملک اپنی انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنی آزادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی، وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جی آپ آزادی تب لیں گے، آپ تب لیں گے جب آپ ہر یونیورسٹی، آپ سارا یہ علاقہ اسلام آباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے، اور آپ نے جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالجز کے اندر اور اپنی آزادی کی تحریک کی وہ پوری جد و جہد کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے۔ اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جد و جہد کرتی تھیں اور تبلیغ کرتی تھیں اور لوگوں کو تیار کرتی تھیں۔ اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے، یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے، جس طرح قوم میں شعور آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں، لوگوں کے اندر جائیں، تو میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری یہ حقیقی آزادی کی تحریک، یہ کامیاب ہوگی۔ تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، ممبرشپ کرنی ہے۔ نائلہ، مجھے بڑا پسند آیا آپ کا جذبہ اور جنون تھا۔
اور آپ میں جو شعور تھا، یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ بڑی، میں نے بڑے بڑے دیر میں جو پولیٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ باتیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پولیٹکس، آپ نے سمجھ لی ہے. ایک ہے پولیٹکس جو دنیا میں بدنام ہے. آدمی یا عورت پولیٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا، اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں، جو پیغمبروں کا راستہ تھا، وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، انسانوں کو اٹھا دیا، فلاحی ریاست بنا دی، انصاف کر دیا، حقوق دے دیے. وہ بھی پولیٹکس ہے. تو دو پولیٹکس ہے، ایک قائد اعظم کی ہے، ایک ان چوروں کی ہے. اور آپ جو پولیٹکس کریں گے وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگی، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے، آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے. جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں، یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار بار نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں، صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ایک انسان بدلے، اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے، کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، قرضے لے کے. وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا، میں مجبور ہوں. ہاں مجبوری ہے، میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے، جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا، نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے، آپ کی کتنی بڑی ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے رپورٹ کروں گا. بہت بہت شکریہ.